اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہینہ چل رہا ہے قربانی کا، اور جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے درود شریف۔ تو آج ایک ایسی ہستی شدت سے یاد آئی جو یادوں میں تو ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن کچھ وقت، کچھ لمحے، کچھ دن، کچھ باتیں، واقعات ایسے ہوتے ہیں جب وہ رونما ہوتے تو وہ ہستیاں پورے شتومت سے آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ ہستی جنہوں نے میری زندگی میں درود شریف کی کثرت کو مضبوط بنانے میں، درود شریف سے متعلق جتنے بھی اوہام، جتنے بھی سوالات ہیں، ان کے جوابات تسلی بخش دینے میں کہ اس کے بعد میرے دل میں، میرے ذہن میں کوئی درود شریف کے متعلق، اس راہ کے متعلق شک و شبہ باقی نہیں رہا، اور راستے بہت آسان ہوتے گئے۔ میرے انکل ہیں، میرے حقیقی والد کے بعد میرے ایک روحانی والد انکل فیاض حسین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بچپن سے ہی اس راہ میں تھی، لیکن کبھی آج تک یاد نہیں کہ میں نے درود شریف کسی مقصد کے لیے پڑھا ہو، مطلب دنیاوی مقصد کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے۔ میں نے درود شریف پڑھنا، میں پڑھتی نہیں تھی، مجھ سے پڑھوایا گیا۔ میں پڑھتی نہیں ہوں، مجھ سے پڑھوایا جاتا ہے۔ میں درود شریف کے متعلق بول نہیں سکتی، مجھے بلوایا جاتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میری زبان نہیں، سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ۔ انکل جی سے پہلی بات چیت تو ہوئی نہیں، وہی بات ہے۔ ان سے بات ہی ہوتی تھی موبائل کے تھرو، الحمدللہ۔ جہاں سے اس کو فتنہ سمجھا جاتا ہے، اس نے بہت سی راہیں بھی آسان کر دی۔ سعدیہ سے تو میرا تعلق پرانا ہے، محبت بھرا ہے، اور محبت بھی ہماری نسبتی ہے۔ نسبتی محبت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جن کی کسی نسبت سے دو افراد کے درمیان محبت جو ہوتی ہے، وہ ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ نسبت بہت مضبوط ہے، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ بہرحال سعدیہ سے تو ملاقات رہی، بات چیت رہی، مگر اس کو آپ اتفاق کہیں یا کچھ کہیں کہ انکل سے پھر ایسی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ بھی میں بتاتی ہوں۔ بہت عاجز ہستی، بےحد ہی عاجز ہستی، اس قدر عاجز کہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ کہ میں کہتی ہوں کہ شاید ہی مجھے کوئی ایسی ہستی ملے جن کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے بڑے عہدے پر فائز تھے۔ مجھے کسی اور کی زبانی پتہ چلا، وہ بھی ان کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، کہ وہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز تھے، اور ان کے لہجے میں، ان کی زبان میں جو شیرینی تھی، جو محبت تھی، جو اپنے سے سوال کرنے والوں کے لیے وہ مہربان اور نرم تھے، جن کا غصہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے، درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں تھا، کوتاہی کرنے والے کے لیے نہیں تھا، بس بے ادبی نہیں کرنی۔ ادب کا مقام ہے، جن کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ساری عمر ہی درود کی خدمت میں لگا دی، اور کیسے لگائی؟ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد کہ اس عہدے کے بہت زیادہ فرائض ہیں، بہت زیادہ، دن رات کھپنا پڑتا ہے اس کے لیے، بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والے، لیکن جب آپ ان سے بات کریں تو ایسے لگے کہ شاید فرش نشین ہے۔ تو ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ جب ان دنوں میں، جب کتابت بہت مشکل ہوتی تھی، ایک
روپیہ بھی کہیں سے نہیں حاصل کیا، اپنی جیب میں سے کتابت کے لیے جاتے اور کتاب لکھتے، درود شریف کی معلومات سارا کچھ اکٹھا کرتے، چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں اس کی پبلشنگ کرتے، اور پھر خود رستے میں جانے والوں کو کہتے کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، ساتھ میں تسبیح تھما دیتے۔ یہ نہیں، مطلب اتنی ٹف جاب کرنے کے بعد واپس آئے، پھر کتابت کے لیے گئے، پبلش ہوئی، پھر اس کتابچے کو یہ نہیں کہ بس اس کے ہاتھ دوسرے ہاتھ ڈاکخانے جانا ہے، کسی نے مانگی ہے تو ڈاکخانے تک خود جائیں گے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ہے، کسی اور کے ہاتھ کیوں جانے دے۔ اس نے بڑے عہدے پہ فائز ہونے کے باوجود کتابچہ لے کے اس وقت بسوں میں سفر کا مطلب اندرون شہر بسز چلتی تھی، وہاں پہ اس میں چلے جاتے، اس میں چڑھ جاتے اور لوگوں کو منتے ترلے کرتے کہ کتابچہ پڑھ لو۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، ان کی ذکر سے محبت پیدا ہوگی، تمہارے مسائل بھی ٹلیں گے اور تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی، پڑھ لو۔ منتے کرتے تھے، منتے، تسبیحاں ہاتھ میں پڑھاتے، پکڑاتے، یہ پکڑ لو، درود شریف پہ آ جاؤ، رستے آسان ہو جائیں گے، مشکلیں حل ہو جائیں گی، مجھے دیکھ لو، میں اس کی چلتی پھرتی مثال ہوں۔ نہایت عاجز، قربانی کا مہینہ اس لیے کہا کہ قربانی ان کی یاد آ گئی۔ جب میں نے یہ واقعات سنے تو مجھے مجھ سے بڑا کوئی بڑا قربانی دینے والا نبی کی محبت میں نظر نہیں آیا۔ فی الوقت، فی زمانہ، بڑے بڑے لوگوں کے واقعات تو کتابوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جو ہم ایسے لوگ ہیں نا کہ اپنے سامنے لوگوں کو موضع ہوتے دیکھے تو ہم کہتے ہیں ہاں موضوع پہ یقین آتا ہے۔ وہ ایک معجزہ تھے اللہ کا، درود شریف کی راہ میں ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عاجز امتی تھے، بے انتہا محبت، سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا، لیکن کبھی عیاں نہیں کیا۔ کبھی بات کرتے کرتے جب ان کے لہجے میں نمی آتی تب پتہ چلتا کہ کتنی محبت کرتے۔ آج ہم نبی کا نام سنتے ہیں، ہمارے درود پڑھنے کی درود بھی نہیں پڑھتے ہیں، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار آئے پڑھے درود، محبت سے پڑھے۔ انکل کو غصہ آتا تھا، دیکھو کسی کو بھی بڑے عالم مفتی بھی سنتے، کہاں کے عالم ہو، کہاں کے مفتی ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں نام مبارک آ رہا ہے تم درود نہیں پڑھتے۔ خود جب پڑھتے اتنے خوبصورت ایک طویل سیکھا تھا ان کا، ہر دفعہ جتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا اتنی دفعہ دہراتے۔ اتنا خوبصورت، بیٹا جی گھبرانا نہیں، بیٹا جی گھبرانا نہیں ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی دعائیں مجھے لگ گئی۔ آج جو بھی ہوں میں ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ تمہیں اللہ نے چنا ہوا ہے، ان کے الفاظ آج بھی درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ وہ جس ہستی سے اتنا پیار کرتا ہے وہ ہر کسی کی زبان پہ ان کا ذکر نہیں جاری کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو ڈٹ کے کھڑے رہنا، مشکلات آئے، مصائب آئیں گے، ہم آئے ہی آزمائشوں کے لیے، اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، ڈٹے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک مضبوطی سے تھامے رکھنا، انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ آج جو کچھ ہو اسی ہستی کی بدولت، جنہوں نے قربانی دی اپنے وقت کی، اپنے نفس کی۔ نفس کتنی دفعہ آپ کو اکڑ دکھاتا ہے کہ تم اتنے بڑے عہدے پہ ہو، بسوں میں جا رہے ہو، تمہاری فلاں ضرورت ہے، پیسے کتاب پہ لگا رہے ہو، تمہارے بچے ہیں، ان کی فیسیں ہیں، فلاں ہے، گھر ہے، ماں باپ ہے،
وہ تم پیسے درود شریف کی کتاب کے لیے لگا رہے ہو، نفس نہیں چھوڑتا نا، نفس کہاں جان چھوڑتا ہے؟ کسی نفس کی تو قربانی اصل قربانی ہے، کسی جانور کی قربانی مقصد نہیں ہے، مقصد اس میں کو مارنا ہے، اس نفس کو مارنا ہے جو اندر ہی اندر آپ کو کہتا رہتا کہ نہیں نہیں ابھی وقت ہے قربانی دینے کا، قربانی دینے میں ابھی یہ کر لو ابھی وہ کر لو، اس کے اوپر چھری پھیرنی پڑتی۔ انکل جی اس کی اعلیٰ مثال تھے، انہوں نے اپنے وقت کو قربان کیا۔ کون نہیں کہتا کہ میں اس وقت کو آرام کروں، جب اتنی طویل نوکری کرنے کے بعد آؤں، اتنے فرائض کے بعد آؤں، آرام کروں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں۔ وہ اس میں مابوس، وہ ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو کہتے ہیں درود شریف پڑھو، وہ تو پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوئے، یہ بھی آج تک نہیں پتا چلا، کروڑوں میں پڑھ چکے تھے، اور چند ہزار پڑھنے والوں کی اتنی عزت کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے کہ یہ درود پڑھتا ہے، اس کا حوصلہ بن جاتا، اس کا حوصلہ باندھو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی ہمت بڑھاؤ۔ ہم جیسے حقیر لوگوں کو وقت دیتے تھے، ہم جیسے ان خوبصورت لوگوں کے در کے فقیر لوگوں کو وقت دیتے تھے۔ میں اس راہ میں بہت سے لوگوں سے ملی، لیکن کسی کو اس طرح نہیں پایا، قول و فعل میں تضاد پایا، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ عزت دے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں محبت میں لگائے رکھے، لیکن درود شریف اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں آج ہے، اس کا سارا کریڈٹ میرے انکل جی کو جاتا ہے۔ ہر پل اپنے والد حقیقی کے ساتھ روحانی والد کی دعا کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، ہر پل ہر دم۔ ان کی آواز، ان کی گائیڈ لائن ابھی بھی میرے پاس ہے الحمدللہ، اور یہ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ہی میرے ساتھ رہے۔ بہت کم ذکر کیا میں نے، بہت کم، بہت کم، شاید 100 میں سے 1% بھی نہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے بیٹا جو کہہ دے وہ کہاں کا ولی ہوا، جو خاموش رہتا ہے وہ ملتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا احسان کہ اللہ نے درود شریف کی کثرت کے صدقے مجھے ایسی ہستی سے ملایا کہ جن کی وجہ سے میں آج درود شریف کی کثرت کر رہی ہوں، تو انہیں کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ حوصلہ بڑھایا، جان لیتے تھے کہ اس بندے کی کیا نفسیات ہے، اس کو کیسے اس راہ پہ مضبوط بنانا ہے، کون سی باتیں ہیں جو اس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، کون سی باتیں ہیں جس سے بھی اس کا حوصلہ ٹوٹ رہے گا۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کتنے مصروف ہیں، یہ دیکھتے تھے جو سوال کرنے والا کس مشکل میں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ میرے انکل جی کو ایسے بلند مقامات عطا کر، جس کا وہ ایک بڑی خوبصورت دعا کرتے تھے، لیکن میں دعا بتاؤں گی نہیں، انشاءاللہ تعالی میری دعا سے وہ دعا قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج دل میں قربانی کا جب جانور کی بات چل رہی تھی کہ قربانی کا جانور لینا یہ لینا ہے، تو دل نے کہا کہ قربانی تو اصل نفس کی ہے، اس کی بھی ہے، یہ اس کی بھی کرنی ہے، جانور کی بھی کرنی ہے، کہ جب جانور ذبح ہو رہا تو اس نفس کو بھی ذبح کرو۔ وہی بات انکل جی کہتے تھے، ایک دم سے وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ گھوم گیا۔ آپ لوگوں کو اس لیے بتانے کا ارادہ کیا کہ جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، جب آپ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف آقا جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کے حکم کی تعمیر میں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قدم پہ ہر سانس پہ مدد فرماتا ہے اپنے حبیب کے صدقے۔
اور یہ اسی کی انکل جی سے ملاقات، انکل جی کے وہ تمام تر جواہر موتی جو ابھی تک ہے میرے دل میں، میرے دماغ میں، وہ سب اس درود شریف کی کثرت کی بدولت ہوئے، صرف درود شریف کی کثرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے پناہ بے پناہ بے پناہ درود شریف پڑھنے والا اور درود والے کی محبت والا بنائے، کہ ہمارا درود قبول تو ہے ہر لحاظ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔